نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اخفا کا چیپٹر۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اظہار، آج ہم لوگ پڑھیں گے اخفا۔ اب یہ تھوڑا سا ٹف چیپٹر ہے، سب سے پہلے تو ہمیں حروف اخفا لرن کرنے ہوں گے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ٹو کنسیل۔ اور یہ جو اخفا کے 15 لیٹرز ہیں، انہیں ہمیں ایز اٹ از لرن کرنا ہوگا۔ کتنے لیٹرز ہیں؟ 15۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو ایسے مجھے پیئر بنا کے لرن کرنا ہوگا۔ پہلے ہم ایسے لے لیں گے، تا، سا، جیم، اس کے بعد دال، زال، زا، اس کے بعد سین، شین، صاد، ضاد، اس کے بعد لے لیں گے طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ایسے ہمیں پورا لرن کرنا ہوگا۔ حروف اخفا 15 ہیں اور ان کو ایسے ایز اٹ از پہلے لرن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم قاعدہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار کا پڑھا تھا نا، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو سیم تھنگ یہاں بھی ہے کہ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش یا نون ساکن کے بعد یہ حروف اخفا کے 15 لیٹرز آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب اخفا اور غنہ میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ غنہ آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ غنہ کا معنی ہوتا ہے بن بناہٹ، بزنگ ساؤنڈ، ہمنگ ساؤنڈ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ہے ناک کے باسے سے جو ادا ہونے والی آواز ہوتی ہے، یعنی ناک سے ادا ہوتا ہے، ہم اپنی ناک بند کریں تو اس کے اندر ہمیں ایک ساؤنڈ سنائی پڑتا ہے۔ تو جو ناک کے باسے سے ہماری آواز نکلتی ہے ناک کے اندر سے، وہی غنہ ہے۔ لیکن غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے کہ غنہ میں ہماری ٹنگ اپنے مخرج پہ ٹچ ہو جائے گی۔ سپوز ہم نے ان اللہ، غنہ کے آپ کو ورڈ بتائے گئے ہیں میم مشدد اینڈ نون مشدد۔ جب میم مشدد ہوگا اور نون مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا۔ تو غنہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری ٹنگ ہمارے مخرج سے ٹچ ہوتی ہے۔ اگر سپوز میں پڑھ رہی ہوں ان اللہ، تو جب میں نے ان کہا تو نون کا مخرج ہماری جو ٹنگ کی جو ٹپ ہے، ٹنگ کا جو کنارہ ہے، ہماری زبان کا جو کنارہ ہے، تو ہمارے جو اوپر فرنٹ والے ٹیتھ ہیں ثنائے اولیہ، ان کے مسوڑھے سے جا کے لگے گا۔ تو ہمارا نون کا اگر ہم مخرج کا چیک کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ حمزہ مفتوح کا اضافہ کریے اور جس ورڈ کا مخرج چیک کرنا ہے اس کو سکون دے دیجئے۔ نون کا مخرج چیک کرنا ہے تو ہم کہیں گے ان، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹنگ جا کے اوپر جو ہمارے ثنائے اولیہ ہیں ان کے مسوڑے سے ٹچ ہو گئی، تو یہ نون کا مخرج ہے۔ تو غنہ میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج میں ہماری ٹنگ ٹچ ہوتی ہے، لیکن اخفا میں ہماری ٹنگ ٹچ نہیں ہوگی۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ تو ہم کیا چھپائیں گے؟ جو بھی چیز ہمیں چھپانا ہے تو اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اب تنوین یا نون ساکن، تو تنوین اور نون ساکن میں جو آواز ہوتی ہے وہ نون کی آواز ہی ہوتی ہے، تو اسی نون کی آواز کو ہمیں اپنے ناک کے اندر چھپانا ہے۔ اور جب ہم چھپائیں گے تو ہماری جو ٹنگ ہے، ہماری زبان کہیں ٹچ نہیں ہوگی۔
اپنے آپ وہ ہوا میں رہے گی، یعنی زبان ہمارے قابو میں رہتی ہے، ہمارے انڈر میں رہتی ہے اخفا میں، اور غنہ میں زبان ٹچ ہو جاتی ہے مخرج میں. چاہے اگر ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ تو میں اپنی ٹنگ کو نیچے روک کے رکھوں تو وہ نہیں رکے گی، وہ ٹچ ہی ہو جائے گی. لیکن اخفا میں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم پڑھ رہے ہیں پہلا، سب سے پہلا کیا کون سا ورڈ ہے؟ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. پہلا ورڈ حروف اخفا کا تا پڑھا ہے آپ نے، تو پہلا تا ہے تو نون ساکن کے بعد فائدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو ہمیں جب اس کو پڑھنا ہوگا تو ہم من نہیں پڑھیں گے. من کہہ رہے ہیں تو ہماری ٹنگ اوپر جا کے ٹچ ہو رہی ہے، تو ہمیں من نہیں کرنا ہے، ہمیں کہنا ہے ما تدخلو، ما تدخلو. اب جب ہم یہ ماں، تو یہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہندی میں ہم پڑھتے ہیں پنکھا، پا پہ ان کی بندی ایسے رکھ کے پڑھتے ہیں نا، پنکھا. انگور پڑھتے ہیں کیسے؟ اسی طریقے سے ہم انگور نہیں کہتے ہیں نا، ہم پنکھا نہیں کہتے نا، ہم کہتے ہیں پنکھا انگور. اسی طریقے سے ہم کہیں گے من تدخلو. تو یہ ہو گیا نون ساکن کا ایگزامپل. اب ادھر دیکھیے تنوین کے بعد تا آیا ہوا ہے، تو یہ تنوین کا ایگزامپل ہے. تو یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ قومن نہیں پڑھیں گے، اور تجہلون الگ نہیں کہیں گے. ہم کیسے کہیں گے؟ قوم تجہلون، قوم. اب یہ جو منہ ہو رہا ہے یہی اخفا ہے. اگر ہم قومن کہہ دیں گے تو پھر ہماری ٹنگ مخرج میں ٹچ ہو جائے گی، نون کا مخرج جہاں ہے وہاں چلی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنی ٹنگ کو اوپر تالو میں ٹچ نہیں کرنا ہے، قومن نہیں پڑھنا ہے، قوم. اب جب ہم کریں گے تو ہماری ٹنگ ایئر میں رہے گی، یہی اخفا ہے. قوم تجہلون. تھوڑا سا ٹف ہے بٹ پریکٹس سے انشاءاللہ آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، تو من ثمرۃ نہیں پڑھیں گے، ہم اخفا کریں گے، چھپائیں گے اندر نون کے ساؤنڈ کو. من ثمرۃ، من ثمرۃ. اس کے بعد تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، تو خیرن نہیں کہیں گے، خیر ثوابا، خیر ثوابا. اس کے بعد نون ساکن کے بعد یہاں جیم آیا ہوا ہے، آجیناکم. اس کے بعد تنوین کے بعد جیم آیا ہوا ہے، فصبر جمیل. نیکسٹ یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے، تو ہم اندادن نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے دادن. اس کے بعد یہاں تنوین کے بعد دال آیا ہوا ہے، تو بازن نہیں پڑھیں گے، ہم کہیں گے فوق بازن درجات، ایسے پڑھیں گے. تو یہ اخفا ہے. تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 لیٹرز آئیں تو ہمیں اخفا کرنا ہے. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو اب اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہماری ٹنگ ایئر میں رہے گی، مخرج سے ٹچ نہیں ہوگی. اگر ہم مخرج سے ٹچ کر لیں گے تو پھر وہ اخفا نہیں ہوگا. اگزامپل میں آپ کو بتایا گیا ہے انگور، پنکھا. اسی طریقے سے آپ کو اخفا کرنا ہے کہ ٹنگ کہیں مخرج میں. اب بار بار اگر ہم یہ پریکٹس کریں گے تو ہمیں آ ہی جائے گا کہ ہماری ٹنگ ایک بار ٹچ ہوگی مخرج میں، 2 بار، بٹ انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے ضرور آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو بہت آسان ہے، ریئلی آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں. اب یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں پہ تا آیا ہوا ہے،
تو ہم کنتم نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ کنتم، کنتم، بار بار قرآن کریم میں کنتم اور تم آیا ہوا ہے، تو اگر ہم کن تم کہیں گے کن تو ہماری ٹنگ اوپر ٹچ ہو رہی ہے، اوپر ٹچ ہو گئی، اس کا مطلب پھر وہ اخفا نہیں رہا، تو ٹنگ ٹچ نہیں کرنا، تم اس طریقے سے تم پریکٹس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حروف اخفا کے 15 لیٹرز لرن کرنے ہیں، اس کے بعد پھر پریکٹس کرنا ہے اخفا کی، ڈیلی ایک لیٹر سے انشاءاللہ آپ سب پریکٹس کریے گا، تو آپ دیکھیے گا ایک ویک کے اندر انشاءاللہ ضرور کافی چینج آئے گا۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے میں، سمجھنے میں کچھ کمی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔